بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 حجہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو خبر ہوئی تو وہ اس بات کو اپنی جات سمجھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزاحمت کے لیے نکل آئے اور مقام حدیبیہ میں پہنچ کر حضور کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اگرچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جانشار صحابہ اکرام موجود تھے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لڑائی کا ارادہ نہ فرمایا اور مصالحت کی تجویز فرمائی۔ کفار مکہ نے بھی مصالحت کو بہتر سمجھا اور اسی مقام پر صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی لڑائی پر مشتعدی اور ان کی بہادری کے باوجود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لی۔ صلح میں جو شرطیں رکھی گئیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی رکھی گئی کہ جو کافر مسلمان ہو کر مکہ سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس پہنچیں گے، مسلمان انہیں واپس کر دیں گے، اور مسلمانوں میں سے خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر مکہ پہنچ جائے تو اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ شرط بھی قبول فرما لی۔ صحابہ اکرام دیکھ کر حیران تو ہوئے، مگر انہیں علم تھا کہ جہاں تک نظر نبوت پہنچتی ہے ان کی نہیں۔ چنانچہ یہ معاہدہ ابھی ہو ہی رہا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک صحابی تھے اور جو مسلمان ہو جانے کی وجہ سے کافروں کی قید میں زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، کسی طرح رہا ہو کر گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچ گئے تھے کہ مسلمانوں میں مل کر مدینہ منورہ پہنچ جاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل، جو اس وقت کفار کی طرف سے وکیل تھے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے جو اپنے بیٹے کو بھاگ کر آتے ہوئے دیکھا تو انہیں تماچے مارے اور واپس مکہ لے جانے کے لیے اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی؟ مگر انہوں نے اصرار کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی مان لیا۔ اب جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دل پر جو گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور کا ارشاد تھا اس لیے کوئی بول نہ سکا، اور ابو جندل واپس بھیج دیے گئے۔ اور واپس کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ صبر کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے گا۔ صلح نامہ مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ کافروں نے ان کو بھی واپس بلانے کے لیے 2 آدمی پیچھے بھیج دیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسب معاہدہ ان کو بھی واپس کر دیا۔ ابو بصیر نے بھی عرض کیا، یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، آپ کفار کے پنجوں میں پھر مجھے بھیجتے ہیں۔ آپ نے ان سے بھی صبر کرنے کو فرمایا اور ارشاد فرمایا، انشاءاللہ ان قریب تمہارے واسطے راستہ کھل جائے گا۔ چنانچہ ابو بصیر ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں آپ ان دونوں کافروں میں سے ایک کو کہنے لگے کہ یار، تیری تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے، سیکی بات آدمی ذرا سی بات میں ہی پھول جاتا ہے۔ چنانچہ وہ کافر نیام سے اپنی تلوار نکال کر کہنے لگا، میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار حضرت ابو بصیر کو پکڑا دی۔ حضرت ابو بصیر نے اس تلوار سے اس کافر کو فینار کر دیا۔ دوسرے نے دیکھا تو وہ بھاگا ہوا مدینہ منورہ آیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میرا ساتھی مار ڈالا گیا اور میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بصیر پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو اپنا معاہدہ پورا کر ہی چکے ہیں کہ مجھے واپس کر دیا، اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہے
وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے تھے، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لڑائی بھڑکانے والے ہو۔ وہ اس ارشاد سے سمجھ گئے کہ حضور مجھے پھر واپس ہی کر دیں گے، چنانچہ ابو باشیر وہاں سے چل کر سمندر کے ایک کنارے پر آ گئے اور وہیں ڈیرا لگا لیا۔ حضرت ابو جندل کو مکہ میں جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ بھی کسی طرح مکہ سے نکل کر وہیں سمندر کے کنارے ابو بشیر کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے بعد پھر جو شخص مسلمان ہوتا وہ وہیں سمندر کے کنارے ابو بشیر اور جندل کے پاس پہنچ جاتا، حتیٰ کہ وہیں ایک چھوٹی سی مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں نہ جہاں کھانے کا انتظام اور نہ کوئی اور سہولت، اس لیے ان کی مشکلات تو ظاہر ہیں، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر بھاگتے تھے، اس مختصر سی جماعت نے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ ان کا جو قافلہ ادھر سے گزرتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر خود ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت سے اللہ اور رشتہ داری کی واسطہ کر آدمی کو بھیجا کہ اس اپنی جماعت کو سمندر کے کنارے سے اپنے پاس بلا لیں، ہم اپنے اس معاہدے سے خود ہی تنگ آ چکے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جماعت کے پاس اپنا اجازت نامہ بھیج کر انہیں اپنے پاس بلوا لیا۔ حکایت الصحابہ صفحہ 11۔